اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے مومن کا معراج کہا گیا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے اپنے رب سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جس سے انسان کو مانگنے کا ذریعہ ملا گیا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے اپنے گھروں کا چکی شروع کر سکتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نماز کے ذریعے اس نے گھر کا چکی شروع کیا۔ صحابہ کرام کا واقعہ مشہور ہے کہ اس نے نمازوں کے ذریعے اپنے کھیتوں میں بادل سے پانی برسائے۔ صحابہ کرام نمازوں سے بڑی خوشی ہوئی تھی، ان کو اس نماز کا تحفہ دینے کے بعد بہت خوش ہوئے تھے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ایک 5 وقت کی نماز تو چھوڑیے، ہم سے ایک وقت کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ ہم پڑھتے ہیں 8 کھاٹ 360۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بھی شرمندگی سے بچنے کے لیے۔ لوگ اگر جمعے کے دن سارے لوگ تیار ہو رہے ہیں، جمعہ کو جا رہے ہیں، جمعہ کے نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم کیسے رہ جائیں؟ ہم پہ کوئی انگلی نہ اٹھا دے کہ کیسا شخص ہے ایک مسلم ہو کے، ایک مسلمان ہو کے، ایک مومن ہو کے جمعہ کی بھی نماز نہیں پڑھتا۔ اسی طرح ہم اگر کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے تو کل ہمارے جنازے میں وہ شریک نہیں ہوگا، تو ہمارے جنازے میں شریک ہونے کی وجہ سے ہم دوسروں کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں۔ اسی طرح عیدین کی نماز ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ سال میں ایک بار تو نماز آتی ہے، وہ بھی نہیں پڑھتا ڈھنگ سے۔ یہ حقیقت ہے اور یہ ہمارے سماج کی کڑوی سچ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اور نظروں سے دیکھا ہے کہ بہت سارے شخص ایسے بھی ہیں، عید کے دن بھی ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ کبھی اس مسجد سے اس مسجد دوڑتے ہیں، کبھی اس عیدگاہ سے اس عیدگاہ میں دوڑتے ہیں، اور بعض وقت تو جاتے بھی نہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر کب ختم ہوں گی؟ جب ہم اپنے اللہ سے لو لگائیں گے، اپنے رب کو مانیں گے، اپنے رب کا حکم مانیں گے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیں گے، تب جا کے چیزیں ہمارے اندر آئے گی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس نماز کو نہیں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کا بلا واسطہ ہمارے لیے فرض کی ہے، اور دنیا کے تمام احکام، حج، زکوٰۃ، روزہ، سب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ ہے۔ لیکن قربان جائیے نماز کی اہمیت اور اس کی برتری پر، کہ اس کو بغیر کسی واسطے سے ڈائریکٹ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے معراج پہ عطا کیا گیا۔ لیکن آج اس ہدیہ اور تحفے کا ہم کیا پاس و لحاظ رکھیں؟ اگر آپ کا کوئی محبوب شخص کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ پیش کرتا ہے تو اس کو آپ بڑی سنبھال کے رکھتے ہیں، آپ اس کو سالوں سال زندگی بھر سنبھال کے رکھتے ہیں، کہیں کوئی خراش نہیں آ جائے، کبھی کوئی دھول نہ جم جائے، کہیں کبھی وہ گر کے ٹوٹ نہ جائے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ آپ جب ایک دنیاوی چیزوں کے لیے، ایک دنیا میں دی ہوئی انسانوں کے ذریعے دنیاوی چیز کو اتنا اہمیت دیتے ہیں، جب مرنے کے بعد جبکہ وہ یہی رہ جانے والی ہے، یہی چھوٹ جانے والی ہے، اس تحفہ کا آپ اتنا خیال کرتے ہیں، اور وہ تحفہ جو آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لا کے، اس کو بھی آپ سے نہیں سنبھلا جا رہا ہے۔ اس نماز کی قدر کیجیے، آپ
اس تحفے کو سمجھیے، یہ وہ ایسا تحفہ ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ سے پوچھا جائے گا، مرنے کے بعد بھی کام آئے گا، اور مرنے کے بعد جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ اسی چیز کا ہوگا، اولین پرشش نماز بود، روز محشر کی جاں-گداز بود۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا یہی سوال ہوگا۔ جب اتنی اہمیت ہے اس کی تو ہم اس کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کی اتنی قدر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اس دنیاوی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، ہم روزی کمانے کے چکر میں ہے، ہم دکانوں میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ہم اپنے بزنسوں میں مصروف رہتے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں اگر 5-10 منٹ کے لیے دکانیں بند کر کے نماز کے لیے جائیں گے تو کسٹمر آئے گا اور چلا جائے گا۔ اگر ہم اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے نماز پڑھنے جائیں گے تو ہمارے اوپر پریشر آئے گا۔ اگر ہم اپنا وقت چھوڑ کے نماز کے لیے جائیں گے تو ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیا جائے گا، جاب سے نکال دیا جائے گا۔ بہت سارے خطرہ اور خدشہ آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ نفع صرف اللہ دے سکتا ہے، فائدہ صرف اللہ دے سکتا ہے، نقصان صرف اللہ دے سکتا ہے۔ جب نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، جب آپ خود سوچئے آپ کی تجارت نماز پڑھنے سے چلے گی یا نہ پڑھنے سے چلے گی؟ آپ خود سوچئے کہ آپ کی بزنس اور آپ کا تجارت میں فائدہ منافع جو ہوگا اللہ کی عبادت کر کے ہوگا یا پھر نہ کر کے ہوگا؟ آپ خود سوچئے کہ آپ کی روزی روٹی میں برکت کب ہوگی؟ جب اپنے رب کا حکم مان کے چلیے گا یا پھر اس کی نافرمانی کر کے۔ جب آپ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس وقت اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ آپ خود سوچئے نا کہ جب آپ کسی چھوٹے کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں کام مکمل کیجیے تو وہ نہیں کرتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آقا اپنے نوکر کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے، اگر وہ پورا نہیں کرتا اس کو غصہ آتا ہے۔ اگر کوئی مینیجر اپنے امپلائی کو کچھ آرڈر دیتا ہے، کمپلیٹ دیتا ہے ٹاسک کرنے کے لیے، کوئی ٹاسک اگر مکمل نہیں ہوتا تو اس کے اوپر اس کی کارروائی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل زندگی حیات دی ہے، ایک اچھی اور بہترین اسلامی طریقہ دیا ہے اپنے حکم پہ چلنے کے لیے۔ تو ہم سوچیں، اپنے غریبان میں جھانک کے دیکھیے، ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا مان کر چلتے ہیں، اپنے رب کا کیا سنتے ہیں، ہم اپنے حبیب کا کیا مانتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رب کا نہیں مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں بہت وعید بھی دیا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کی زندگی سے برکت چلی جائے گی۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کے کاروبار سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آپ کو چاہیے کہ نماز پڑھیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا، اور حقیقت میں بھی اگر آپ 2 رکعت نماز کے لیے نیت باندھیے اور اللہ اکبر بولیے اور دنیا کی ساری چیز اپنے اوپر حرام کر لیجئے، صرف اپنے رب کو سوچئے، ایسے وقت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کون ہے۔ آپ کی نمازوں کے اندر وہ خشوع اور خضوع آئے گی۔ وہ اللہ کہہ رہا ہو کہ آپ سے نمازیں نہیں چھوٹیں گی، آپ نمازوں کے لیے تڑپیں گے، آپ نماز پڑھنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جائیں گے۔ کبھی آپ کر کے تو دیکھیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر کسی کو اللہ توفیق نہیں دیتا۔ اللہ اپنے گھر ہر کسی کو نہیں بلاتا، اللہ اپنی عبادت کرنے کی بھی کسی کو توفیق نہیں دیتا۔ اللہ اسی کو چاہتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، اللہ اسی کو اپنے گھر بلاتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ اسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے جو ان کا محبوب ہوتا ہے۔
آپ اپنے رب کا محبوب تو بنیے، آپ اپنے رب کا ہم درد تو بنیے۔ اللہ آپ کے اوپر کتنا رحم اور فضل کر کے رکھا ہے، آپ اس کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں لیکن وہ کھلاتے جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اتنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیوں زمین پہ پڑے ہوئے ہیں؟ کہتا مجھے اپنے رب سے ملنے میں اچھا لگتا ہے۔ آپ بتائیے کہ جب اپنے رب کا حکم آپ نہیں مانیں گے تو آپ کا رب آپ کے اوپر کیسے فضل کرے گا؟ جب آپ کے اچھے کردار، اچھے اخلاق اوپر نہیں جائیں گے تو وہاں سے آپ کے لیے اچھے فیصلے کیسے آئیں گے؟ اور آج کل ہماری مسجدیں ویران ہو گئی ہے، سنیما گھر آباد ہو گئے ہیں، ہمارے گھروں میں موبائل کی آواز آتی ہے لیکن وہ قرآن اور تلاوت کی نہیں آتی ہے، وہ کسی اور چیز کی آتی ہے۔ ہمارے گھروں میں تعلیم و تربیت کا وہ ایک واحد ذریعہ جو مدرسہ اور مسجدیں تھی، اور وہی تک آج بھی سمٹی ہوئی ہے۔ کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتا کہ ہم آن لائن ہی قرآن پڑھائے، آن لائن ہی یوٹیوب سے ہی یا پھر آن لائن اینی پلیٹ فارم سے ہی اس کو دین کی تعلیم دے۔ کسی والدین کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں پر پوری نظر رکھیں اور دینی تعلیم شروع سے دیں اور خود بھی عمل کریں، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر ہم یہاں بھلائی یہ چیزیں اگر نہیں کریں گے تو کل ہمیں قیامت میں سکھ پوچھ ہوگی۔ آپ بھی پڑھیں اور اپنے اڑوس پڑوس سے بھی بولے، اپنے دوست احباب سے بھی بولے، اپنے رشتہ داروں سے بھی بولے، شروعات اپنے گھر سے کریں۔